السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو بیک مائی انودر بلاگ، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب ویڈیو۔ آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں زکوٰۃ۔ رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو ظاہر ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرنا کون نہیں جانے گا؟ ہم سب چاہیں گے کہ ہم کر بھی سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ ایسا بزنس پارٹنر ہمارا ہو جس میں ہم تھوڑا دے رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے۔ اکثر دنیا میں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اسپیشلی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مال جا رہا ہے اور یہ مال ختم ہو رہا ہے، یعنی سب کو ایسے ہی لگتا ہے، بٹ ایکچوئل میں یہ وہ مال ہے جو ہم اپنے آخرت کے لیے سیو کر رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے ہم رکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور ہم سے دور جا رہا ہے، لیکن یہ وہ مال ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم اپنی آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں اکٹھا کر رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ جو ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں تو وہ ہم نے اپنے لیے جمع کر لیا ہے، اپنی آخرت کے لیے۔ جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، وہ تو ہمارے نصیب میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگر جیسے کہ ہم اپنی دنیا کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اپنی بینک اکاؤنٹ فل کر رہے ہیں، اگر ہم چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی کا کمایا ہوا مال جو ہم اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں جو دنیا پر ہیں، جو ہمیں یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ کب تک یاد کرتے ہیں کہ اب چھمائی آ گئی، اب برسی آ گئی، 1 سال تک یاد کرتے ہیں، پھر دوسرے سال تک بہت کم، پھر اس سے کم یاد کرتے ہیں۔ جو ہم نے اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا تو وہ ہمارے لیے ملے گا، جو ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں آخرت کے لیے سیو کر رکھا ہوگا تو وہ ہمیں ملے گا۔ تو مال کمانا یا ان کے لیے چھوڑنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ دنیا کے لیے محنت کرنا، چیزیں کرنا اور اپنے فیوچر کے لیے چیزیں کرنا، بٹ سیم ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے، ہم اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سب کچھ اس دنیا کے لیے ہی جمع کر رہے ہیں۔ ہمارا جو پورا زندگی کا مقصد ہے یہ دنیا ہی نہیں ہے، یہ آخرت بھی ہے۔ اس دنیا میں محنت کرنا یہی صرف ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ہمارا آخرت کا ہے۔ وہاں پر ہماری جو بینک اکاؤنٹ میں مال زیادہ جمع ہوگا تو وہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ ایسا کر جانا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، ایسا اعمال کرنا ہے، ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جو مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں زکوٰۃ کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں ہم سمجھ سکیں کہ زکوٰۃ تو ہم پوری سال دینا چاہیے، ہم کبھی بھی دے سکتے ہیں پورے سال میں، جو رمضان میں اس کی اہمیت ہے۔ یہ ظاہر ہے نا کہ رمضان میں ایک کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں ایک ایسا مہینہ ملا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کریں جس کا ہمیں ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کتنا گنا ثواب مل سکے، بڑا چڑھا کر ثواب ملے۔ تو ہم کیوں اس خوش نصیبی سے جائیں؟ اور زکوٰۃ دینے سے ہم اپنے لیے بہت زیادہ آسانیاں کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے اسلام کے پلر ہیں، یعنی کہ اس کا ایک پلر ہے زکوٰۃ دینا۔ یہ ایک فرض عبادت ہے، لیکن فرض عبادت بھی کن لوگوں پر ہے؟ جیسے کہ حج اور زکوٰۃ، یہ فرض عبادت ان لوگوں پر جن صاحب بے حساب ہیں، جو ان کے پاس اتنا مال ہے، چاہیں وہ حج پر جا سکتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جا پاتے، رائٹ؟ اسی طرح سے زکوٰۃ کچھ لوگوں پر فرض ہے لیکن وہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشکلیں نہیں کی ہیں، اتنی آسانی کری ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے اتنے حالات نہیں ہیں، تو اللہ نے ان پر اتنی آسانی کری ہے۔ زکوٰۃ ان پر فرض ہے جن پر بے حساب پیسہ ہے، اور پھر یہ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں،
قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں. کافی لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا کہیں سے دور آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی ریزن، تو ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ ہے. اینڈ ون مور ویری امپورٹنٹ، جیسے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ صاحب بے حساب نہیں ہوتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس سب سے غریب کون رشتہ دار ہے، تو آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ان کو زکوٰۃ دیں اور پھر آس پاس اور آگے بڑھیں. اسی طرح آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اور کون نکالے گا زکوٰۃ؟ جیسے فار ایگزامپل، جیسے آپ کے پاس اتنا مال ہے، جیسے 1 سال کے حساب سے لگا لیں کہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے، یہ کہیں سے پروفٹ ہو رہا ہے، یا پھر کچھ بھی گولڈ ہے، سلور ہے، ان سب پر زکوٰۃ جائز ہے. کیش اماؤنٹ پر بھی زکوٰۃ نکلتی ہے. جب آپ کے پاس اتنا زیادہ اماؤنٹ ہے، ہر انسان کو اپنا بینک اکاؤنٹ یا اس کے پاس جتنا بھی کچھ ہے سب کو اپنے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، تو آپ کو اس حساب سے اپنا 2.5% نکالنا ہوتا ہے. آپ کا جتنا بھی انکم ہے، جیسے بھی آپ کا حساب ہے، ہر انسان کتنا نکالے گا؟ 2.5% نکالے گا، چاہے وہ گولڈ پر ہو یا سلور پہ ہو یا پھر کسی انویسٹمنٹ پر ہو یا کسی پروفٹ پر ہو، تو اس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں 80 بار ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 بار قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے. یہ اتنی فرض عبادت ہے، جو نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا وہی مال، اس کا وہی جو جمع کیا ہوا ہوگا، جو اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس کے گلے میں توپ بنا کر پہنا دیا جائے گا. یہ تو اللہ کہے گا یہ لو، یہی تم جمع کرتے تھے نا، اب پوری زندگی جو تم نے جمع کیا یہ لو. جو تم کسی کی مدد بھی نہیں کرتے تھے اور کسی کا اچھا بھی نہیں سوچتے تھے اور کسی کا دینا بھی نہیں چاہتے تھے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے، خیرات بھی نہیں دیتے تھے، یہ لو، یہ تمہارا مال تمہارے ہی گلے میں ڈال دیا جائے گا، آگ کی بھٹیوں میں سے اسے تپا کے پگھلا کے اس طرح سے ہمارے اوپر وہ بوجھ بن کر آئے گا. اللہ نہ کرے جب ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو دیکھیے زکوٰۃ اتنی خوبصورت چیز ہے. یہ اللہ کی راہ میں ہم جب خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی آسانیاں کرتا ہے، ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں جو بلائیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آسان ہو تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پتہ ہے ہر محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم ہوتا ہے، جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے باقی حکم کو کرتے ہیں. آپ کبھی نوٹس کرنا، مال انسان وہی خرچ کرتا ہے جہاں اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. مال ایک بہت، یعنی کہ مال اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ قیمتی چیز ہو گئی ہے. ہم وہاں خرچ کریں گے جہاں ہمیں کوئی فائدہ ہو یا ہمارے اپنے ہو. جب انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا عشق کرتا ہے، وہ مال کیا ہر طرح سے یہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مال ہی کیا، ہم تیرے لیے قربان ہیں. تو اللہ بھی کیا کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں کہ آپ کے مال کو رکھ لے یا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. ظاہری طور پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ہمارا مال جا رہا ہے، یو ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کو کیا کیا بدلے ملنے والے ہوتے ہیں اس پہ، زکوٰۃ کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنا ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کتنے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کتنا بڑا ثواب بن کر وہ ہم کو ملتا ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بالکل کفر میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھیے ہر چیز کی معافی بھی ہے، تو آپ ہر چیز کی توبہ کیا کریں کہ ہم یہ چیز صحیح کر سکیں. جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس موقع ہے. جیسے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. زکوٰۃ صرف مسلمان غریب کو دی جاتی ہے، اور صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی ریلیجن کو کتنا بھی دے سکتے ہیں، اور ہر کوئی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ صدقہ فرض نہیں ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے. اینڈ زکوٰۃ میں ایسا ہے کہ آپ ماں باپ اور بیوی بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر آپ کے بھائی بہن ہیں یا چاچا ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار جو اتنا اس کی انکم نہ ہو، یعنی کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور سب سے پہلے اپنے کو ہی آئی ہے، وہ ہمارے قریبی حقدار ہیں.
لوگوں کو بھی دھیان رکھیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا کوشش کریں کہ زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو جتنا ہو سکے، مال ہے، وقت ہے، موقع ہے، ہم اپنے مال کو بھی پاک کریں تاکہ وہ آگے جا کر ہماری بھی جو جنریشن ہے، ہماری جو فیملی ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بوجھ نہ بنے، تاکہ ہم جب حقداروں کو وہ چیز نہیں دیتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں، وہ ہم پر آ کر مصیبت بلاؤ کے شکار میں پڑ جاتی ہیں۔ تو ہم کوشش کرنی ہے کہ سکون کے لیے، زندگی کے لیے، اور جو ہماری اصل زندگی ہے، جو ہماری خوبصورت زندگی ہو، اللہ راضی ہو، تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہوئے چلیں۔ تو ظاہر ہے جب اللہ ہمیں نواز رہا ہے تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو لوگوں کے حق ہے، رشتوں کے حق ہے، اسے ادا کرتے ہوئے چلیں، کیونکہ ہم زندگی بھر بھی نمازیں پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں، لیکن جو چیزیں حق کی ہیں، جو حقوق ہیں لوگوں کے، وہ اسی طریقے سے پورا کیا جائے۔ اللہ اپنی چیزیں بے شک معاف کر دیتا ہے اور سارے ہی معاف کر دے گا، لیکن جو لوگوں کا دل دکھایا، لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ ہی برا ہوگا اور لوگوں سے ہی صحیح کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا حق مار کر یا کسی کا حق ادا نہ کر اور اپنے مال کو اتنا محبوب کر لیں کہ وہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور ہم اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، اتنا ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے، ہماری جنریشن کے لیے، ہماری فیملی کے لیے نحوست بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں لوگوں میں سے ہم کوئی نہ ہو، رمضان کا مہینہ ہے، ایک کو 70 کرنے کا، پتہ نہیں یہ کتنے گناہ ہم اپنے مٹا سکتے ہیں۔ تو تجارت کے لیے جو اللہ ہے وہ سب سے بیسٹ بزنس پارٹنر ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا نکالیں اور صدقہ بھی نکالیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی صدقہ تو کرتے تھے، بہت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اور زیادہ اضافہ ہو اور زیادہ برکتیں ہوں، تو آپ اسی طرح سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ وہی لوٹ کر اور واپس ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس ویڈیو کو آپ اپنی فیملی، ریلیٹیوز، فرینڈ سب کو شیئر کریں تاکہ زکوٰۃ کی امپورٹنس ہم سب سمجھ سکیں، ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہو، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے آخرت اور دنیا کو بہتر بننے کا ایک ذریعہ بنے اور ثواب میں حصے دار بھی بنے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ، کچھ نئی ریمائنڈر کے ساتھ، اور آپ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں جس پر آپ ویڈیو چاہیے، اور آپ سب نے ہم سب کو، مجھے اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔